بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رحمت للعالمین خاتم الانبیاء والمرسلین حبیبنا وحبیب رب العالمین امام الاولین والآخرین سید الرسل والنبیین سیدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى صحابتہ الصدیقین الصادقین وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد جامع مسجد نور الہدا و جامعہ نور الہدا و نور الہدا ایجوکیشنل کمپلیکس کے مؤسس بانی اور سرپرست اعلیٰ عالم و عامل شریعت واقف اسرار و رموز طریقت منبع رشد و ہدایت داعی الی الحق حضرت علامہ صاحبزادہ سید محمد سعید الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ متعنا اللہ بفیوزہم وحفظہم اللہ تعالی اس ادارے کے قابل صد احترامات و تکریمات حضرات علماء کرام منتظمین کرام اور اس مجلس میں موجود لائق و فائق حضرات علماء کرام معززین کرام اور میرے عزیز دینی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے لیے بھی اور کسی اور کے لیے بھی مبالغہ آرائی پر مشتمل القاب و آداب کا قائل نہیں ہوں، اس لیے کہ ہمارے ہاں القاب و آداب کی فضول خرچی بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کی معنویت اب باقی نہیں رہی۔ ہم 60 کے عشرے میں 70 کے عشرے میں 2000 تک بڑے بڑے اکابر کو دیکھا، ان کے خطابات و ارشاد سنے،
ان کے جلسوں میں شریک ہوئے، لیکن سید السادات، فخر السادات یہ القاب نہیں سنتے تھے۔ اب جو سامنے آتا ہے وہ سید السادات ہے، فخر السادات ہے، امام السادات ہے، تو اب یہ سب القاب بے معنی ہو گئے۔ میں نے حضرت کے لیے جو القاب استعمال کیے، میں نے اپنی دیانت کے مطابق ان کا مصداق، ان کا حقدار سمجھا تو ادا کیے۔ یہاں میری دوسری یا تیسری آمد ہے اور میں جلسوں کا آدمی نہیں ہوں، یہ خطابت میرا میدان عمل نہیں ہے۔ حضرت کی طرف سے ان کے جو خدام ہیں بہت اصرار رہا، تو پہلے بھی ایک بار آیا تھا، اس بار میں نے ان سے بالواسطہ دعوت ملی تو معذرت کی۔ ان کے جو عزیز تھے انہوں نے میرے عذر کو قبول فرمایا، لیکن پھر کسی اور کو مسلط کر دیا، اور انہوں نے اتنا اصرار کیا کہ مجھے شرمندگی محسوس ہونے لگی اور میں حاضر ہو گیا۔ عزیزان گرامی، اللہ عز و جل کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل میں سیاست رانی، امت کے امور اجتماعی کی تدبیر انبیاء کرام فرماتے تھے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر سے ایک نبی جب پردہ فرما لیتا تو ان کی جگہ لینے کے لیے دوسرا نبی تشریف لے آتا۔ الا انہ لا نبی بعدی، مگر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، سیکون خلفاء، اب نبی کو نبی ریپلیس نہیں کرے گا۔ نبی جو ڈیسیسر ہے اس کا سکسیسر یا جانشین نبی نہیں ہوگا، کیونکہ نبوت کا سلسلہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کر دیا گیا۔ ماضی کی امتوں میں ایک نبی کے پردہ فرمانے کے بعد جب لوگ تعلیمات الہیہ کو بھول جاتے، شریعت کی تعلیمات میں آمیزش ہو جاتی، کھوٹ ملا دی جاتی، تحریف کر دی جاتی، اضافات کر دیے جاتے، تو اللہ کے دین کو از سر نو نکھار کر امت کے سامنے پیش کرنے کے لیے دوسرا نبی آتا۔ مگر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامہ علی رأس کل مئۃ سنہ من یجدد لہا دینہا، چونکہ اس امت میں کوئی اور نبی نہیں آئے گا، ہرگز نہیں آئے گا، قطعاً نہیں آئے گا، اس لیے اگر دین میں کھوٹ ملائی جائے گی، اضافات کیے جائیں گے اور مبتدعات گڑھے جائیں گے، عقائد میں باطل کی آمیزش کر دی جائے گی، تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کے لیے ہر صدی کے سرے پر اللہ تبارک و تعالی ایک ایسی شخصیت کو مبعوث فرمائے گا، پیدا فرمائے گا، ظہور فرمائے گا، جو دین کو از سر نو مجلہ کر کے، مصفہ کر کے، مزکہ کر کے، نکھار کر دوبارہ امت کے سامنے پیش فرمائے گا۔ لہذا انبیاء تو نہیں آئیں گے مگر مجددین آتے رہیں گے۔ اگرچہ اب ہمارے ہاں ایک اور فتنہ یہ ہے کہ متجددین آ رہے ہیں، تو متجددین کا راستہ بند کرنا ہوگا اور متجددین کا راستہ مجددین بند کریں گے۔ اس لیے انبیاء کا فریضہ دعوت الی الحق تھا، اللہ کی مخلوق کو، اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانا، اللہ کے راستے پر ڈالنا، یہ انبیاء کا شعار تھا۔ اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شعار اس امت میں علماء کو منتقل فرما دیا۔ آپ نے فرمایا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، ہم جماعت انبیاء ہیں، ہم گروہ انبیاء ہیں، ہم نہ دنیاوی دولت کا ورثہ پیچھے سے پاتے ہیں اور نہ دنیاوی دولت کا ورثہ اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے چھوڑ کر جاتے ہیں۔ انما وراثت الانبیاء العلم، نبیوں کی وراثت علم ہے۔ فمن اخذها فقد اخذ بحظ وافر، تو جو جتنا بڑا عالم ہے وہ اتنا ہی بڑا وارث نبوی ہے۔ اور اگر نسلاً اور نسباً بھی آل رسول ہو اور علم جو وراثت نبوت ہے اس میں بھی اعلیٰ درجے پر فائز ہو، تو پھر وہ اس دور کا بڑا خوش نصیب انسان ہے۔ انبیاء کا کام تھا دعوت الی الحق، تو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ دوسری آیت میں فرمایا کہ امتاً وسطا، تم امت وسط ہو۔ خیر کے معنی بھی افضل کے ہیں اور وسط کے معنی بھی افضل کے ہیں۔ وسط کے معنی یہ ہیں کہ جو افراط اور تفریط سے پاک ہو، یعنی اللہ کے پیارے رسول کا درجہ نہ تو گھٹائیں اور نہ درجہ نبوت سے بڑھا کر درجہ الوہیت میں شامل کریں۔ یہ افراط و تفریط اس شریعت میں، اس امت میں نہیں ہے، کیونکہ یہ امت وسط ہے۔ اور فرمایا کہ تمہاری ڈیوٹی یہ ہے، تمہارا فریضہ یہ ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، حالانکہ ایمان کا تذکرہ پہلے ہونا چاہیے اور دعوت الی الحق کا تذکرہ بعد میں ہونا چاہیے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دعوت الی الحق کا ذکر پہلے فرمایا اور ایمان کا ذکر بعد میں فرمایا کہ اگر ایمان دعوت الی الحق کو متضمن نہ ہو تو وہ ایمان ناقص ہے اور نامکمل ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے اور اللہ پر ایمان لاؤ گے۔ فرمایا کہ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ اس آیت میں اور قرآن کریم کی متعدد آیات میں بحیثیت مجموعی ہم جو پوری امت مصطفیٰ ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ پورے عالم انسانیت کو حق کا پیغام پہنچائیں، حق کی دعوت پہنچائیں اور ان پر اللہ کی حجت کو قائم کریں۔ یہ بحیثیت مجموعی پوری امت کا فرض کفایہ ہے اور اس فرض کفایہ کو ہم سب کی طرف سے جو چند نفوس ادا کر رہے ہیں ان میں سے ایک حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید محمد سعید الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی ذات گرامی ہے۔ یہ ہمارے محسن ہیں، یہ آپ کے محسن ہیں، یہ امت کے محسن ہیں کہ پوری امت کا جو کمیونٹی اوبلیگیشن یا فرض کفایہ ہے یہ نفوس ادا کر رہے ہیں۔ اگر اس طرح کے پاکیزہ نفوس نہ ہوتے تو پوری امت کی گردن پکڑی ہوتی ہے۔ یہ امت کا فریضہ ہے، امت کی ذمہ داری ہے جو یہ علماء ربانیین، علماء کبار ادا کر رہے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ، کہ اے میرے غلاموں، اے میرے امتیوں، تم میں سے جب کوئی منکر کو دیکھے، کہ کسی برائی کو دیکھے تو اسے اپنے زور بازو سے روکے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر طاقت سے روکنا اس کے بس میں نہیں ہے تو فَبِلِسَانِهِ، اپنی زبان سے اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرے، تقریراً کرے یا تحریراً کرے یا تدریساً کرے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر یہ بھی اس کے بس میں نہیں ہے، فَبِقَلْبِهِ، تو پھر دل سے برائی کو برا جانے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ میں اس حدیث پر غور کر رہا تھا کہ اگر کوئی برائی کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا، اگر کوئی علمی دلائل و استدلال سے برائی کو چیلنج کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اور دل سے برا جانتا ہے تو اس کو اضعف الایمان کیوں فرمایا؟ اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ تو میں نے غور کیا، میں اپنے علم کی حد تک اس نتیجے پر پہنچا کہ جو جس درجے میں ہے اور جو جس درجے میں اپنے اوپر عائد فرض کو، ذمہ داری کو ادا کرتا ہے، اس کے لیے اقویٰ درجہ ایمان وہی ہے۔
ہاں یہ جو ایمان کے درجات ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ تقابل کرتے ہوئے ہم بیان کرتے ہیں، ورنہ یہ نہیں ہے کہ کوئی حاکم وقت نہیں ہے تو اس کا ایمان ضعیف ہے، کوئی وقت کا حضرت کی طرح عالم اجل نہیں ہے تو اس کا ایمان ضعیف ہے۔ ہم اس کے مکلف ہیں جس کی طاقت اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہے۔ جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے، ان کا درجہ اور ہے، یہ اس کے مکلف ہے۔ ہم جیسے لوگوں کا درجہ اور ہے اور ہم اس کے مکلف ہیں، لیکن اپنے اپنے درجے میں جو ایمان کے تقاضے کو پورا کرے گا اس کا ایمان قوی ہوگا، توانا ہوگا، طاقتور ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو اجر کامل سے محروم نہیں فرمائے گا۔ یہ میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی متنفس کو، کسی ذات کو، کسی شخص کو اس کی وسعت سے بڑھ کر کسی بات کا مکلف یا اکاؤنٹیبل یا جواب دہ نہیں بناتا۔ لہذا ایک طبقہ ایسا ہونا چاہیے۔ اس لیے اس حدیث کا تقاضا ہے، ان آیات کا تقاضا ہے کہ ہمارے ہاں ایک جماعت، ایک گروہ داعیان الی الحق کا ہر دور میں ہمیشہ رہنا چاہیے۔ میں ایک مرتبہ لاہور میں نیشنل کالج آف مینجمنٹ ہے جہاں گریڈ 20 کے یہ جو آفیسر ہیں ایلیویٹ ہوتے ہیں، ٹریننگ ہوتی ہے، تو ڈاکٹر اسرار صاحب آئے، مجھے بلایا ایک اور کو لیکچر اور ڈسکشن کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ریلیجس سروس کا کوئی تصور نہیں ہے، اور اسلام میں ہر بندہ مکلف ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ حضور والا، اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ ہے، اور اگر ریلیجس اسپیشلائزیشن کا کوئی تصور نہ ہوتا تو مجھے اور آپ کو یہ یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ جو لوگ بیٹھے ہیں یہ اپنی جگہ پرفیکٹ ہوتے، اور نہ آپ کو زحمت دی جاتی، نہ مجھے بلایا جاتا، نہ کسی اور کو بلایا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے مسلمان اپنی صنعت، زراعت، معیشت، حرفت، تجارت، روزگار، ملازمت، کاروبار چھوڑ کر نکل کھڑے ہوں۔ کیوں؟ کہ یہ سارے شعبے بھی انسانی معاشرت کے لیے ضروری ہیں۔ اگر حاجی صاحب کپڑا بنا رہے ہیں تو وہ کپڑا میری بھی ضرورت ہے، وہ کپڑا آپ کی بھی ضرورت ہے، وہ کپڑا کسی اور کی بھی ضرورت ہے، تو یہ پورے معاشرے کی اس ضرورت کو پورا کر رہے ہیں۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ یہ شعبے غیر متعلق ہیں، قرآن نے یہ نہیں فرمایا کہ ان شعبوں کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ آپ نائی کا کام بھی خود کرتے، جوتے گانٹنے کا کام بھی خود کرتے، کپڑے سینے کا کام بھی خود کرتے، کپڑے دھونے کا کام بھی خود کرتے، پکانے کا کام بھی خود کرتے۔ لیکن اللہ کی حکمت ہے کہ اس نے ڈسٹریبیوشن آف ورک کیا، تقسیم کار کیا، مختلف طبقات کے ذمے مختلف کام لگا دیے، تو جو طبقہ اپنی جگہ اپنے کام کو انجام دے رہا ہے وہ بحیثیت مجموعی ہم سب کے فریضے کو انجام دے رہا ہے۔ اگر یہ کام یہ نہ کر رہے ہوتے اور مجھے اور شاہ صاحب کو اپنے لیے کپڑا بھی بننا ہوتا تو پھر ان کو دعوت و تبلیغ کا وقت ملتا، ان کو رشد و ہدایت کا وقت ملتا،
تو ان شعبوں کو آپ لوگوں نے سنبھالا اور نبوت کے شعبے کے لیے ان کو آپ نے فارغ کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم، تو ایسا کیوں نہیں ہو جاتا کہ ہر بستی، ہر شہر، ہر قصبے، ہر علاقے، ہر برادری، ہر قوم سے کچھ لوگ نکل کھڑے ہوں۔ طائفۃ منہم، ایک گروہ نکل کھڑا ہو، کیوں؟ لیتفقہوا فی الدین، یہ نہیں فرمایا کہ وہ صنعت کار بن جائیں، وہ تاجر بن جائیں، وہ فلاں بن جائیں، نہیں، وہ دین کے ایکسپرٹ بن جائیں۔ تو یہ اللہ نے فرمایا کہ جس طرح ہر شعبے میں ایکسپرٹیز، مہارت، اسپیشلائزیشن یہ معاشرے کی ضرورت ہے، اس طرح سے دین کی اسپیشلٹی، دین میں فقاہت، دین میں ثقافت اور دین کی مہارت یہ پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے، اور یہ حضرات ہم سب کے محسن ہیں جو پورے معاشرے کی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں۔ فرمایا کیوں؟ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، تاکہ جب یہ دین میں مہارت حاصل کر کے، اسپیشلائزیشن حاصل کر کے واپس قوم میں جائیں تو انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، وَلَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ تباہی سے، ہلاکت سے، بربادی سے اور نار جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جائیں۔ اس لیے یہ جو مدارس ہیں یہ بھی قوم کا فرض کفایہ ہیں، یہ جو علماء ہیں یہ بھی فرض کفایہ ہیں، یہ جو دین کے طلباء ہیں یہ بھی پوری قوم کی ڈیوٹی کو انجام دے رہے ہیں۔ تو پھر قوم ان کو معاش سے فارغ کرے گی تو یہ آپ کے معاد کی حفاظت کا انتظام کریں گے۔ قوم ان کو معاش سے فارغ کرے گی تو یہ آپ کے دین کی حفاظت کا انتظام کریں گے۔ میں ایک مرتبہ اسلام آباد میں ایک کانفرنس میں گیا تو آج کل این جی اوز کی بیگمات آپ کو پتہ ہے کہ شتر بے مہار ہیں، تو ایک بیگم کہنے لگی مائک پر آئی کہ دین کو، قرآن کو ہر ایک سمجھ سکتا ہے اور مولویوں کو کسی نے ٹھیکہ نہیں دیا اور یہ ٹھیکہ ہم نہیں دیں گے، ہر ایک جان سکتا ہے۔ تو میری باری آئی تو میں نے کہا کہ بیگم صاحبہ یہ آپ کو کس نے بتا دیا کہ ہم ٹھیکیدار ہیں؟ یہ کب ہم نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم دین کے ٹھیکیدار ہیں؟ میں نے کہا بی بی ہم دین کے چوکیدار ہیں، لہذا چوکیدار کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جب کوئی عمارت میں نقب لگائے تو اس کو اس ہاتھ کو جھٹک دے، اس کی شوکت کو توڑ دے تاکہ دین کی عمارت محفوظ رہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ اللہ کے حبیب کا کرم ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم جیسے ناچیز لوگوں کو، شاید ہمیں ہمارے اچھی صاحب جو ہے 10-20-50 ہزار کی نوکری پر بھی نہ رکھتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا نوکر بنا دیا، خادم بنا دیا، چوکیدار بنا دیا، مزدور بنا دیا، تو آپ ان سب سے پیار کرتے ہیں کیونکہ یہ آپ کا کام کر رہے ہیں۔ تو ایک یہ سمجھنا کہ یہ جو دینی ادارے ہیں یہ پورے معاشرے کی ضرورت ہیں، اور ہمارے اس خطے پاکستان اور پھر باقی دنیا 56 دوسرے مسلم ممالک میں فرق کیا ہے کہ ہمارے وطن میں یہ منبر، یہ محراب، یہ مصلی، یہ مسند تدریس ریاست کی ملازمت میں نہیں ہے۔ اگر ریاست کی ملازمت میں ہوتا
تو چھپا ہوا خطبہ آ جاتا، اور اگر ریاض سے خطبہ چھپا ہوا آتا تو امام حرم جمعے میں اس پر خطاب کرتا کہ یہودیوں سے تعلق رکھنا کتنا ضروری ہے۔ اگر یہ ممبر، یہ مصلی، یہ مسند تدریس ریاست کی ملازمت میں ہوتی تو آخر کیا وجہ ہے کہ 56 مسلم ممالک، پوری دنیا بشمول حرمین طیبین کرونا میں مسجدیں بند ہو گئیں، مگر پاکستان میں اللہ نے مسجدوں کو کھلا رکھا۔ ہمیں صدر پاکستان نے، وزیر مذہبی امور، وزیر داخلہ، بڑے بڑے طاقتور اداروں کے لوگوں نے تب بلایا کہ یہ حرمین طیبین کا فتویٰ ہے، یہ ازہر کا فتویٰ ہے، یہ بغداد کا فتویٰ ہے، یہ فلاں کا فتویٰ ہے کہ کرونا کی وجہ سے مسجدیں بند کر دی جائیں۔ میں نے کہا پاکستان کی سرزمین پر بادشاہوں کے ملازموں کا فتویٰ نہیں چلے گا، پاکستان کی سرزمین پر ان غریبوں کے جو ملازم ہیں ان کا فتویٰ چلے گا۔ جی ہم نے کہا کہ یہ مسجدیں بند نہیں ہوں گی، اور پھر پورے روئے زمین پر یہ پاکستان کا پرائیڈ ہے، پاکستان کا افتخار ہے کہ ایک دن کے لیے بھی مسجدیں بند نہیں ہوئیں۔ تو اگر میرے عزیزو آپ دین کو آزاد رکھنا چاہتے ہو تو پھر دین کی آپ کو سرپرستی کرنی پڑے گی۔ میں امریکہ میں ایک ڈائلاگ میں گیا، 1 مہینے کا ڈائلاگ تھا، یونیورسٹی کے پروفیسرز، کانگریس کے لوگ، مذہبی رہنما، پریس کے لوگ، لابیسٹ، وہ روز آتے تو ہم دین کا حوالہ دیتے۔ وہ کہتے کہ بھئی یہ لوگ پاگل ہیں کہ جو ہم بات کرتے ہیں اس میں دین کا حوالہ، اس کے میں اسلام کا حوالہ۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے امریکن کانسٹیٹیوشن کی دوسری امینڈمنٹ ہے، "The Congress shall make no law to establish a religion"، کہ کانگریس کسی مذہب کے تحفظ کے لیے کوئی قانون نہیں بنائے گی۔ میں نے کہا آپ غلط فہمی میں ہیں، آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ پاکستان کے ملا ہیں، یہ اسلام کی بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ازہر کے ممبر پر، قاہرہ کے ممبر پر، جامعہ دمشق کے ممبر پر، بغداد کے ممبر پر، مراکش کے ممبر پر، کہیں اور ممبر پر، مصلی پر کوئی کلین شیو آ کر بیٹھ سکتا ہے اور خطبہ دے سکتا ہے، مگر میرے پاکستان کے ایک چھوٹے سے دیہات کی چھوٹی سی مسجد میں کوئی ایسی جرأت نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کوئی آگے بڑھے گا تو لوگ اٹھا کر اس کو دور پھینک دیں گے۔ اس سے میں نے کہا کہ پاکستان میں جو دین محفوظ ہے، پاکستان میں جو دین کی صورت محفوظ ہے، پاکستان میں جو سیرت مصطفیٰ محفوظ ہے، یہ اس لیے ہے کہ پاکستان میں دین آزاد ہے۔ اور یہ جو فٹیف فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس، یہ آئے دن آپ نئے نئے قوانین، ایک دن میں 29 قوانین، 21 قوانین پاس ہوتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ اس مذہب کو، مسجد کو، مدرسے کو کنٹرول کر دیا جائے، ریاست کی ملازمت میں دیا جائے۔ تو ہم نے کہا کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان میں یہ نہیں ہوگا اور ہرگز نہیں ہوگا۔ آپ میں سے ہر ایک کو میدان عمل میں آنا پڑے گا۔ ہم کوشش تو یہ کرتے ہیں کہ مذاکرات سے، ڈائلاگ سے، مکالمے سے، احسن طریقے سے یہ مسائل حل ہوں،
لیکن اگر خدا نخواستہ 1000 بار خدا نخواستہ وقت آیا تو انشاءاللہ میدان عمل میں ہم اور آپ سب اکٹھے کھڑے ہوں گے۔ اس لیے دعوت دین، ابلاغ دین، تبلیغ دین، یہ فرض تو حضرت انجام دے رہے ہیں، لیکن یہ آپ سب کی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں۔ ان کی حفاظت کرنا، ان کو وسائل دینا، یہ آپ کی، میری، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ اوحى اللہ تعالی الی ملک من الملائکۃ ان اقلب مدینۃ کذا و کذا باہلہ۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں میں سے ایک فرشتے کو، اور ایک روایت میں کہ جبریل امین کو حکم فرماتا ہے کہ فلاں بستی کو اس کے رہنے والوں سمیت الٹ دو، تہو بالا کر دو۔ فرشتہ عرض کرتا ہے کہ ان فیہ، کہ اس بستی میں عبد کا، ان فیہ عبد کا، اس بستی میں اے اللہ تیرا ایک بندہ ہے، لم یاسک طرفۃ عین، اس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی کبھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ وہ خلوت میں بیٹھا ہے، غار میں بیٹھا ہے، حجرے میں بیٹھا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اذکار پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، تیری اطاعت میں۔ جب پوری بستی کو الٹنے کا آپ نے آرڈر دے دیا ہے میرے رب، تو اس بندے کا کیا ہوگا؟ تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے اقلب علیہ وعلیہم، اس سمیت بستی کو الٹ دو۔ اس کے لیے کوئی ریلیکسیشن، کوئی ایکسیپشن، کوئی رعایت نہیں ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِيَّ قَطُّ، اس لیے کہ جب اس کے سامنے میری حدود کو پامال کیا جا رہا تھا تو اس کی جبین پر تو کبھی شکن نمودار نہیں ہوئی، وہ تو کبھی غضبناک نہیں ہوا، وہ حدود الہی کی پامالی کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا اور میدان عمل میں نہیں آیا۔ تو پھر میرے عزیزوں، ہماری ڈیوٹی یہ نہیں ہے صرف کہ اپنی اصلاح کر لیں، ڈیوٹی یہ ہے کہ اپنے سمیت پوری قوم کی اصلاح کریں اور پوری قوم میں بربادیوں کو ایڈریس کریں۔ ورنہ یہ جو کہتے ہیں فلاں بندہ بڑا اچھا جی اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، کسی کو چھیڑتا نہیں ہے، کسی کو کچھ کہتا نہیں ہے، تو وہ فلاں بندہ نہیں چاہیے۔ اللہ کے رسول نے مجاہد تیار کیے، اللہ کے رسول نے مجاہد تیار کیے، اللہ کے رسول نے وہ تیار نہیں کیے کہ جو حجرے میں اللہ اللہ کرے، اللہ کے رسول نے بلال کو تیار کیا کہ جو میدان میں آئے، تپتی ہوئی ریت پر تب اس کو لٹا دیا جائے، اس کی پیٹھ پر گرم پتھر رکھ دیا جائے اور پھر کہا جائے کہ اب تو چھوڑو گے محمد کو، اور پھر بھی کہے کہ احد احد۔ تو دین ہم تک ان کے ذریعے پہنچا ہے، یاد رکھنا۔ جو میدان میں کھڑے ہوئے، جو میدان میں آئے، ختم نبوت کا کاروبار تو لوگ بہت کر رہے تھے، قیام پاکستان سے کر رہے تھے، بڑے بڑے جہاز بھر کر انگلینڈ جاتے تھے کانفرنسوں کے لیے۔ مجھے کہا کہ آپ بھی چلیں، تو میں نے کہا جی بیماری یہاں ہے اور آپ علاج کرنے انگلینڈ جا رہے ہیں۔ لیکن جب امتحان کا وقت آیا
تو وہ سب ٹھیکیدار نظر نہیں آئے، ایک معذور چوکیدار نظر آیا۔ اس لیے جب وقت آیا تو وہ نظر آیا جو اللہ کی تقدیر سے چلنے سے معذور تھا، لیکن میں نے کہا کہ کروڑوں مضبوط ٹانگوں پر چلنے والے اس معذور پر قربان ہو جائے، کیونکہ اس معذور نے ناموس مصطفیٰ کے تحفظ کا پرچم بلند کیا۔ تو اس لیے فَإِنَّهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِيَّ قَطُّ، کہ اللہ کی حدود کی پامالی پر، ناموس رسالت پر، حرف زنی پر جس کو غیرت نہ آئے وہ غلام مصطفیٰ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر حدیث پاک میں ہے، ابو امامہ نے ثعلبہ خشنی سے پوچھا کہ بھئی ایک طرف تو قرآن کہتا ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نے نیکی کو پھیلانا ہے اور برائی کو روکنا ہے۔ یہ قرآن کی شان اعجاز ہے کہ پورے دین کو اور دین کی پوری تعلیمات کو دو لفظوں میں بند کر دیا، ایک معروف اور ایک منکر، کاف کی زبر کے ساتھ۔ معروف کے معنی نون، جانا پہچانا، اور منکر کے معنی ان نون، اجنبی، ناآشنا۔ تو فرمایا کہ نیکی وہ ہے جو فطرت سلیم کے لیے جانی پہچانی ہو، جب اس کے سامنے پیش کی جائے تو وہ یہ کہے کہ میں نے جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ اور منکر برائی وہ ہے جس سے مومن کی فطرت سلیم ناشنا ہو، ابا کرے، رد کر دے، تو ہماری فطرت، ہمارے اور آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ٹیسٹنگ مشین رکھی ہے۔ جیسے آپ کا بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، شوگر ٹیسٹ ہوتی ہے، کولیسٹرول ٹیسٹ ہوتا ہے، منرلز کو دیکھا جاتا ہے، الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے، سی ٹی اسکین ہوتا ہے، ایک ایک عضو کے بارے میں بتا دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو انسانوں نے مشینیں بنائی ہیں اس میں ایمان کا ٹیسٹ نہیں ہے، اس میں بدن کا ٹیسٹ تو ہے، روح کا ٹیسٹ نہیں ہے۔ یہاں سے لے کر امریکہ تک یہ آپ کی جسم کے معیار ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر ہم جاننا چاہیں کہ ہمارے اندر ایمان ہے یا نہیں تو کیسے جانیں؟ ہاؤ شوڈ وی ٹیسٹ آور سیلوز؟ ہمیں اپنے ایمان کا ٹیسٹ کیسے کرنا ہے؟ کون سی لیبارٹری ہے میرے آقا؟ فرمایا کہ لیبارٹری تمہارے اندر ہے۔ استفتے نفسک، کسی پیر کے پاس، کسی مولوی کے پاس، کسی مفتی کے پاس، کسی قاضی کے پاس نہیں جاؤ، اپنے دل کو مفتی بناؤ۔ استفتے نفسک وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ، لوگ کتنے ہی تمہیں فتوے دیتے پھریں، اندر کے مفتی کے پاس جاؤ۔ اِذَا سَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ وَسَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ، تمہاری برائی تمہیں بری لگے اور نیکی کرو تو سرور آ جائے تو سمجھ لو کہ ٹیسٹنگ مشین کام کر رہی ہے۔ ضمیر تمہارا زندہ ہے، وہ ضمیر کہ جس کی اللہ قرآن میں قسم فرماتا ہے کہ لا اقسم بیوم القیامہ،
میں قیامت کے حق ہونے کی قسم فرماتا ہوں، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور اے مومنو میں تمہارے ضمیر کی قسم فرماتا ہوں۔ یہاں تو ایک قسم ہے، سورہ الشمس میں فرمایا کہ والشمس وضحاہا، سورج اور اس کی تابانی کی قسم، والقمر اذا تلاہا، چاند اور اس کی روانی کی قسم، والنہار اذا جلاہا، دن اور اس کے اجالے کی قسم، واللیل اذا یغشاہا، شب اور ظلمت شب کی قسم، والسماء وما بناہا، آسمان کی شان رفعت کی قسم، والارض وما طحاہا، زمین اور اس کی شان وسعت کی قسم، ونفس وما سواہا۔ 8-9 قسمیں تمہید کے طور پر، اور پھر مقصودی قسم آخر میں تمہارے ضمیر کی قسم ہے، نفس انسانی کی قسم کہ اس نے کس طرح سے اسے متوازن بنایا، معتدل بنایا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کی نیکی اور بدی اس کو الہام کر دی۔ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کیا ہم نے اس انسان کو 2 آنکھیں نہیں دی، ایک زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے، اور نیکی اور بدی کا شعور اس کو ودیت نہیں کیا؟ تو فرمایا کہ یہ ٹیسٹنگ مشین تمہارے اندر ہے۔ پوچھا گیا نیکی کیا ہے؟ فرمایا البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ گناہ کیا ہے؟ والاسم ما حاک فی نفسک، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے، اس کی چبھن محسوس ہو، کوڑن محسوس ہو، بے چینی محسوس ہو، اضطراب محسوس ہو۔ تو یہ ایک وارنر ہے، ایک وارننگ مشین ہے ہمارے اندر، یہ الارم دیتا ہے۔ جیسے آپ نے اٹھنا ہو 4 بجے، آپ الارم لگا کر سوتے ہیں، الارم اپنے ٹائم پہ بج جاتا ہے، اب آپ سن کر اٹھ جائیں یا لیٹے رہیں۔ اسی طرح سے اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے، کہ یہ ضمیر کانشیس، یہ الارمنگ ہے، جب بندہ پہلی بار بدی کرتا ہے تو یہ وارن کرتا ہے، جو اس کی آواز پر لبیک کہہ دے وہ بچ جاتا ہے، اور جس کی آواز سے آنکھیں بند کر لے وہ بتدریج تباہی کے گڑھے میں گرتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے ابو امامہ نے پوچھا ثعلبہ خشنی سے کہ جب یہ ذمہ داری ہے دعوت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی، تو یہ جو قرآن کہتے ہیں کہ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کہ اگر تم خود راہ راست پر ہو تو کوئی بھٹکتا ہے، بہکتا ہے، گمراہ ہوتا ہے، تمہیں کوئی نقصان نہیں، تو کیا ہم سب سے لا تعلق ہو کر بیٹھ جائیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہی سوال میں نے تاجدار کائنات سے کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو اللہ فرماتا ہے کہ تم خود راہ راست پر ہو تو کوئی بھٹکتا ہے، بہکتا ہے، تمہیں پرواہ نہیں ہے، تمہیں نقصان نہیں پہنچے گا۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، بل ائتمروا بالمعروف وانہوا عن المنکر، نہیں، تمہیں نیکی کا حکم دیتے چلے جانا ہے اور برائی سے روکتے چلے جانا ہے، تمہیں نیکی کا حکم دیتے چلے جانا ہے اور برائی سے روکتے چلے جانا ہے۔ ہاں، حتیٰ یہاں تک کہ ایک ایسا دور آ جائے اذا رأیت، کہ تو دیکھے کہ شحًا مطاعًا، بخیل کمین کو لیڈر بنایا جا رہا ہے، اس کی اطاعت کی جا رہی ہے، مطاع بنایا جا رہا ہے، وَهَوًا مُتَّبَعًا، اور خواہشات کی پیروی کی جا رہی ہے، وَدُنْيَا مُؤْسَرَةً،
اور دنیا کو آخرت کے بدلے میں ترجیح دی جا رہی ہے۔ وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، اور ہر ایک اپنی رائے کو حرف آخر سمجھتا ہے، بجائے اس کے کہ قرآن و سنت کو فائنل اتھارٹی مانے، اپنی عقل کو فائنل اتھارٹی مانتا ہے۔ تو فرمایا کہ فَعَلَيْكَ نَفْسَكَ، پھر اپنی فکر کرو۔ وَدَعِ الْعَوَامَ عَلَيْكَ نَفْسَكَ خَاصَّةً، پھر اپنے آپ کو بچاؤ تباہی سے، پھر لوگوں کو چھوڑ دو۔ فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ فَإِنَّ وَرَاءَكُمْ أَيَّامُ الصَّبْرِ، اس کے بعد پھر صبر کے دن آئیں گے۔ اور فرمایا کہ اس وقت دین پر کھڑے رہنا اتنا مشکل ہوگا کہ قبض علی الجمر، جیسے کھولتے ہوئے انگارے کو آپ مٹھی میں پکڑ لیں، پکڑ سکتے ہو؟ اتنا مشکل ہو جائے گا دین پر چلنا۔ تو پھر اگر کوئی ملنگ، کوئی قلندر، کوئی معذور مشکل وقت میں بھی چوک میں آ کھڑا ہو تو اس کا کیا ہے؟ فرمایا کہ فَلَهُ أَجْرُ 50 رَجُلًا، اس کو 50 آدمیوں کے برابر ثواب ملے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ 50 رجلا منہم، یہ 1440 ہجری کے 50 آدمیوں کے برابر؟ فرمایا نہیں، 50 رجلا منکم، اے میرے صحابہ تم جیسے 50 آدمیوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، اگرچہ وہ خوش نصیب تھے، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ تو وہ تو اور بات تھی، ان جیسے نہیں ہو سکتے، لیکن میرے آقا نے ہمارا حصہ بچا کر رکھا ہے، میرے آقا نے تمہارا حصہ بچا کر رکھا ہے۔ فرمایا کہ آپ سے پوچھا گیا، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، من اشد الناس حبا لک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا سب سے بڑا عاشق کون ہے، آپ کا سب سے بڑا محب کون ہے؟ ذرا کہ ہم سے کوئی پوچھے تو ہم کہیں گے کہ خلفائے راشدین کا نام آئے گا، عشرہ مبشرہ کا نام آئے گا، ابو عبیدہ بن جراح کا نام آئے گا، حضرت سمیہ اور عمار بن یاسر، حضرت یاسر کا نام آئے گا، حضرت بلال اور عامر اور فہیرہ کا نام آئے گا، نہ جانے کن کن کا نام آئے گا، لیکن حضور میں کہ ناس یکونون من ورائی، میرے بڑے عاشق وہ لوگ ہیں کہ جو میرے بعد آئیں گے۔ لم یرونی، انہوں نے میرا دیدار نہیں کیا، میری تجلیات کو دیکھا نہیں ہے۔ یتمنون ان یرنی بمالی و نفس، بمالہ و نفسہ، وہ تمنا کرتے ہیں، کریں گے کہ یا اللہ یہ متاع جان بھی چلی جائے، یہ متاع کائنات بھی چلی جائے، آقا کے دیدار کی ایک جھلک نصیب ہو جائے۔ اسے فرمایا کہ طوبیٰ مرتن لمن یرانی و آمن بی، جو مجھے دیکھ کر مجھ پر ایمان لایا اس کے لیے ایک بشارت ہو۔ وَطُوبَى 7 مرات لمن لم یرنی و آمن بی، اور جو بن دیکھے مجھ پر ایمان لایا اس کے لیے 7 بشارتیں ہوں۔ اس لیے میرے عزیزوں، آپ کا کام وہ مشن جو قبلہ شاہ صاحب نے اٹھایا ہے، اس کا سپاہی بننا ہے۔ ہمارے ہاں
ایک مشکل ہو گئی ہے۔ میں اوروں کے پروگراموں میں جاتا ہوں، اپنی اپنی گاڑیوں میں آئے، سینکڑوں کا مجمع ہزاروں کا، پروگرام ختم ہوا، گاڑی میں بیٹھے چل دیے۔ ہمارے یہاں یہ کلچر بنا دیا گیا ہے کہ جب تک پلاؤ اور قورمے کی دیگیں نہ ہوں، میلاد نہیں ہو سکتا، عرس نہیں ہو سکتا، 11ویں 12ویں نہیں ہو سکتی۔ تو جو دین کے لیے 1 گھنٹہ اور 2 گھنٹے قربان نہیں کر سکتا، وہ جان قربان کرے گا؟ بولو۔ تو میں کہتا ہوں کہ بغیر ان قورموں اور بریانیوں کے اور پلاؤ کے آپ آ کے دین کی بات سنو، اور جو کام ان دیگوں پر خرچ ہوتا ہے اس کو دین کی اشاعت کے لیے خرچ کرو، اس کو ادارے بنانے کے لیے خرچ کرو۔ آج FATF کو کئی انہوں نے بتایا کہ پاکستان کی کوئی یونیورسٹی بند کر دو۔ کتنی یونیورسٹیاں ہیں؟ ایک ہے، بند کس کو کر دو؟ یہ عاجزوں مسکینوں کے مدرسوں کو بند کر دو، اور کہتے ہیں ان کو بھی ڈھونڈ کے لاؤ کہ جو ان کو وسائل دیتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ کو معلوم ہو یا نہ ہو، آپ کو احساس ہو یا نہ ہو، دشمن کو احساس ہے کہ دین کے مورچے یہ دینی مدارس و جامعات ہیں۔ دشمن کو پتہ ہے کہ دین کے مورچے جو ہیں یہ مساجد ہیں، یہاں سے دین کی حفاظت ہوتی ہے، اور ان مراکز کی حفاظت کرنا پوری قوم کی ذمہ داری ہے اور پوری امت کی ذمہ داری ہے۔ اس کے سالار قافلہ حضرت صاحب ہیں، اس کے جرنیل یہ ہیں، ایسے مورچے جا بجا ہیں۔ آپ ان کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ کے دین کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی لڑی میں اپنے آپ کو پرو لیں، اور میری دعا ہے کہ یہ مراکز تا قیامت انہی رونقوں، رعنائیوں، چمک دمک اور تابانی کے ساتھ زندہ و تابندہ رہے۔ اللہ تعالی ہمارے قبلہ شاہ صاحب کو تمام تر جسمانی، روحانی، عقلی اور فکری قوا کی سلامتی کے ساتھ، عملی قوا کی سلامتی کے ساتھ ان کا سائے عاطفت ان کی اولاد امجاد پر، ان کے مریدین پر، منتسبین پر، منسلکین پر، مومنین پر، امان مصطفیٰ پر تا دیر جاری و ساری فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔